سلامتی اور عافیت ہو آپ اور آپ کے اپنوں پہ، قدرت کاملہ آپ اور آپ کے اپنوں سے خوش ہو۔ میرا نام محسن اکرم ہے۔ الکرم اسکول آف تھاٹس کے اس یوٹیوب چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز کے ہمارے کچھ ٹاپک رہ رہی تھی، ان کے ون لائنرز جو کہ بہت اہم تھے، ہم ان کو کور کرنے لگے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے وائیوز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، یعنی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق کچھ بہت زیادہ اہم جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ہم ان کو ڈگ اپ کریں گے تاکہ آپ کی اکیڈیمک اور ریلیجیس جو میموری ہے اس کو ذرا ریفریش کیا جا سکے۔ سب سے پہلے اس کا ون لائنر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی میرڈ ٹو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہش after her divorce from his adopted son Zaid bin Haris, breaking social taboos. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے شادی کی جو ان کے گود لیے بیٹے یعنی زید بن حارثہ سے طلاق یافتہ تھی، جس سے معاشرتی رسمیں ٹوٹی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ زینب بنت جہش واز نون فار ہر جنروسٹی اینڈ چیریٹی آفٹر میرنگ دا پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ زینب بنت جہش اپنی سخاوت اور خیرات کے لیے مشہور ہو گئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے بعد۔ سلما's son was abducted during the migration from Makkah to مدینہ۔ سلمہ کے بیٹے کو مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران اغوا کر لیا گیا تھا۔ سلمہ was the wife of Prophet peace be upon him. سلمہ was one of the earliest women to migrate to Abyssinia اینڈ دین ٹو مدینہ۔ وہ سلمہ ابتدائی خواتین میں شامل تھی جنہوں نے حبشہ اور پھر مدینہ کی ہجرت کی تھی۔ جویریہ بنت الجرا was only 20 years old when she married the Prophet peace be upon him. جویریہ بنت الحارث جو تھی، ان کی عمر صرف 20 سال تھی جب ان کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ جویریہ's marriage led to the release of around 700 captives from her tribe. جویریہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سے ہوئی، اس کے بدلے 700 قیدی تھے ان کے قبیلے کے، ان کو چھوڑا گیا تھا۔ حبیبہ's marriage was contracted by a proxy nikah while she was in Abyssinia. یعنی حبیبہ کی شادی حبشہ میں نکاح کی نمائندگی کے ذریعے سے ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ حبیبہ's father Abu Sufyan was initially an enemy of Islam but later accepted it. تو حبیبہ کے جو والد ابو سفیان تھے، وہ پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے مگر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ صفیہ ابن حی was captured after the battle of خیبر and later married the Prophet peace be upon him. صفیہ بنت حی جنگ خیبر کے بعد قیدی بنی اور پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ صفیہ was the only a Jewish woman to marry Prophet peace be upon him. یہ واحد یہودی خاتون تھی جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ جو آپ کی زوجہ تھی میمونہ بنت حارث was related to the prophet through her uncle ابو بکر۔ ٹھیک ہے۔ میمونہ بنت حارث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی تھیں۔ میمونہ's marriage to the Prophet peace be upon him took place in the 7th year after ہجرہ۔ ہجرت کے 7ویں سال میمونہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ ماریا القبطیہ was gifted to Prophet peace be upon him by the Egyptian ruler المقوس۔ ٹھیک ہے۔ ماریا القطیبہ مصر کے حکمران المقوس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دی تھی۔ ماریا القطیبہ is considered by some scholars as a concubine not a wife. یعنی concubine کہتے ہیں کنیزہ کو۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ علماء کے نزدیک ماریا القطیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں بلکہ ایک کنیزہ تھیں جن کو دیا گیا تھا، جو کہ گفٹ دی گئی تھی ایجپٹین رولر جو مقوس تھا اس نے دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی بلکہ کنیز تھیں۔ ابراہیم جو تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، the son of Prophet peace be upon him and Maria lived about تقریباً 16 سے 18 مہینے تک صرف وہ زندہ رہے۔ The Prophet never married one then 4 wives at the same time. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 بیویوں میں سے کسی کے ساتھ بھی 4 سے زیادہ ایک ہی وقت میں نہیں تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ The Quranic verse limiting wives to 4 was revealed after many of the Prophet peace be upon him marriages. قرآن کی وہ آیتیں جو 4 بیویوں کی حد مقرر کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہونے کے بعد نازل ہوئیں۔
The Prophet's marriages often ended hostilities between the tribes. نبی کی شادیاں قبائل کے درمیان دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ تھیں عام طور پہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was the only wife of the Holy Prophet peace be upon him had during the first 25 years of his life. خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 25 سالوں میں اکلوتی بیوی تھی. ٹھیک ہے، جب ان کا وصال ہوا، وفات ہوئی خدیجہ کی، تو ان کے بعد مزید شادیاں فرمائیں. جو سودا تھی، سوداز میرج ٹو دا پروفٹ پیس بی اپون ہم ہیلپڈ پریونٹ ہر فرام ریٹرننگ ٹو پیگنزم. سودا کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں مشرکوں کے پاس واپس جانے سے، اس شادی کی وجہ سے وہ رک گئی ہیں، انہیں اس شادی نے روکا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز نون فار ہر شارپ میموری اینڈ نریٹڈ مینی حدیث اباؤٹ ویمنز ایشو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کافی اچھی یادداشت تھی اور خواتین کے ایشوز کے بارے میں انہوں نے کافی زیادہ احادیث کہی ہوئی ہیں. کتنی احادیث منسوب ہیں جی؟ 10 احادیث، یعنی 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب ہیں. حفصہ واز لٹریٹ which was rare among women of her time. جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ پڑھ لکھ سکتی تھی، جو اس دور کی خواتین میں بہت کم تھا. حفصہ was widowed at 18 before marrying the Prophet peace be upon him. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھیں اور پھر ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تھی. زینب بنت خزیمہ was from the tribe of ہلال not قریش. زینب بنت خزیمہ قبیلہ ہلال سے تھیں، قریش سے نہیں تھی، دوسرے قبیلے سے تھیں. زینب بنت خزیمہ was known for her care of the poor and needy. زینب بنت خزیمہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد فرماتی تھیں، وہ اس بارے میں کافی جانی جاتی تھیں. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was known for her wise advice and narrated many احادیث. سلمہ دانا نصیحتیں کرنے والی تھیں اور بہت سی احادیث انہوں نے روایت کی تھی، بہت سی احادیث کی وہ راوی ہیں. The prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's wives were forbidden to marry anyone else after his death. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، پردہ پوشی کے بعد دنیا سے ان کی بیویوں کو یہ بات منع کی گئی تھی کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ رسول کی بیوی ہیں. The Prophet's marriages were a means to legislate social norms in Arabia. نبی کی شادیاں عرب میں سماجی اصلاحات کے لیے تھیں. The Prophet's wives lived in the same household but had separate living quarters. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ ایک گھر میں رہتی تھیں مگر سب کے الگ الگ کمرے تھے. The Prophet treated all his wives with equal kindness and justice. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بیویوں کے ساتھ برابر محبت فرماتے اور انصاف فرماتے تھے. The wives' narrations from a significant part of the sunnah. بیویوں کی روایات سنت کا اہم حصہ ہیں. And عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was involved in political events after Prophet's peace be upon him's death, including the Battle of Camel. تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل بیویاں ہیں ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واحد ایسی بیوی تھی جو کہ سیاست میں آ گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور انہوں نے جنگ جمل، ہم نے اس بارے میں ڈیٹیل پڑھا ہوا، جنگ جمل لڑی تھی. حفصہ's قرآن مینوسکرپٹ was used by Caliph عمر to compile the official قرآن. یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قرآنی جو نسخہ تھا وہ خلیفہ عثمان نے قرآن کی تدوین کے لیے استعمال کیا تھا. سلمہ advised the Prophet peace be upon him on the treaty of Hudaybiyah. تو کس نے ایڈوائز کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے لیے؟ کس نے مشورہ دیا تھا؟ سلمہ جو آپ کی بیوی زوجہ تھی انہوں نے. Javeriya's marriage removed the stigma of captivity from her tribe. جویریہ کی شادی نے ان کے قبیلے کے قیدی ہونے کے داغ کو مٹا دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حبیبہ's steadfastness in faith inspired many Muslims in exile. حبیبہ کا ایمان مسلمانوں کو ہجرت میں حوصلہ دیتا تھا. صفیہ was honored as mother of believers despite her Jewish region. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو کہ یہودی قبیلے سے متعلق تھیں، انہیں یہودی ہونے کے باوجود ام المومنین کا لقب ملا. اچھا، ان کے بارے میں کچھ کانٹروورسیز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خفیہ اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے، a lot of people say different sort of things. آپ جو صحیح سمجھے اس کو مانیں. میمونہ's marriage was the last marriage of the Prophet peace be upon him before his death. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے آخری شادی کی تھی؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شادی فرمائی تھی. خدیجہ's support allowed the Prophet peace be upon him to focus on preaching Islam. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ پر توجہ دینے کا موقع دیا تھا. سودا was known
to have a cheerful and generous personality. جو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ خوش مزاج اور فیاض تھیں. ٹھیک ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrations include details about the prophet's private life and character. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور کردار کی تفصیلات ہیں. بہت اہم یہ کنٹریبیوشن ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was known for her devotion ٹو ورشپ اینڈ قرآنک اسٹڈی. جو حضرت حفصہ تھیں وہ عبادت اور قرآن کی تعلیم کے لیے مشہور تھیں جو باقی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے. سلمہ پلیڈ اے رول ان ارلی اسلامک جورسپروڈنس. سلمہ نے ابتدائی اسلامی فقہ میں جورسپروڈنس کو ہم ڈیٹیل اسی چینل کی پلے لسٹ کے اندر کر چکے ہیں. کیا ہوتا ہے فقہ, کیا ہوتی ہے. تو اگر آپ کو نہیں پتا فقہ کیا ہوتی ہے یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں صرف انہی چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر رہا جو میں نے آلریڈی بتائی نہیں ہوئی. باقی میں نے تمام چیزیں اسی چینل کی اسی اسلامک اسٹڈیز کی پلے لسٹ کے اندر بتائی ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسی چینل کے اندر ہر ایک سبجیکٹ کے 10,000 ون لائنر میں کور کرا رہا ہوں اس ایسے ٹاپک وائز. ٹھیک ہے. تو اگر آپ پاکستان کے اندر کوئی بھی کلاس ہے, آپ کا کوئی بھی ایگزام ہے, ٹرسٹ می یہ یوٹیوب چینل آپ کے لیے اتنا ہی اہم ہوگا جتنا کہ آپ کی سوچ ہے. کیونکہ میں جو کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, فزکس ہے, ان کے بھی ایسے ہی انگلش میں اور ساتھ میں اردو میں ون لائنر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوں. The Prophet, peace be upon him's wives, were role models for Muslim women in modesty and piety. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج تھی, بیویاں تھیں, وہ مسلم خواتین کے لیے حیا اور تقوی کی اعلیٰ مثال تھیں. The Prophet, peace be upon him's marriage helped establish alliance with various tribes. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں قبائل کے اتحاد کا ذریعہ تھیں. The Prophet's wives were often consulted on religious and social matters. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مذہبی اور سماجی امور میں مشورہ دیتی تھیں. اتنی زیادہ اچھے تعلقات تھے آپ کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ. The Prophet's wives participated in charitable activities and community welfare. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ خیراتی کاموں اور معاشرتی فلاح میں کافی حصہ لیتی تھیں. The Prophet's wives' homes became center of Islamic learnings. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کی بیویوں کے جو گھر تھے وہ اسلامی تعلیم کے مرکز بن چکے تھے. The Prophet never showed favoritism among his wives. بہت اہم بات ہے یہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کبھی کسی کو اعلانیہ ترجیح نہیں دی, مطلب کسی کو ترجیح نہیں دی. It's beautiful to have the balance among the polygamy and such sort of concepts. ہمارا 50واں ون لائنر ہے the wives lives provide insight into social and cultural context of early Islam. یعنی بیویوں کی زندگی سے ابتدائی اسلام کے سماجی اور ثقافتی حالات کا پتہ چلتا ہے. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہی میرڈ ٹوٹل کتنی شادیاں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. اینڈ کالڈ مدرز آف بلیورز. اور تمام جو خواتین تھیں, تمام جو ازواج تھیں, ان تمام کو امہات المومنین کہا گیا, یعنی جو مومنین ہیں ان کی مائیں. ہز فرسٹ وائف واز خدیجہ بنت خوالد, میرڈ ان 1995. اپنی پہلی بھی زوجہ سے کب شادی فرمائی تھی؟ 595 کے اندر, 595 CE. خدیجہ bore all his children except Ibrahim, having 4 daughters and 2 sons who died young. یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے دیے, ٹھیک ہے, سوائے ابراہیم کے, جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے. خدیجہ was the first person to accept Islam and supported the Prophet peace be upon him financially and emotionally. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلی وہ انسان تھی جنہوں نے مسلمان جو وہ ہوئیں عورتوں میں اور مردوں میں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی اور جذباتی مدد فرمائی تھی حضرت خدیجہ. آفٹر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا's death in 619, محمد پیس پہ اپون ہم میرڈ سودا بنت زمہ the same year. اسی سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی فرما لی 619 میں حضرت خدیجہ کی شادی کے بعد. سودا was a widow who had married to Abyssinia for Islam. سودا جو تھی, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ ایک بیوہ تھیں اور اسلام کی خاطر حبشہ ہجرت کر چکی تھیں. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا lived many years after Prophet peace be upon him's death and was known for her pieties. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی سال زندہ رہیں اور وہ ایک نیک خاتون تھیں. عائشہ بنت ابی بکر was married to Prophet peace be upon him
ان 623. تیسری زوجہ کون ہیں جی؟ یہ ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ 623 کے اندر کافی چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی فرمائی تھی انہوں نے. عائشہ نے کتنی 2210 کچھ جگہوں پہ آتا ہے، کچھ جگہوں پہ 2200 احادیث نیریٹ کی تھی، بیان کی تھیں، اور دا موسٹ امنگ آل وائفز، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے زیادہ احادیث، اور سب سے عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے زیادہ احادیث جو تھی وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی تھیں. 2210 یا 2200، ان میں سے جو بھی آئے گا آپ لگا سکتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was known for her intelligence, scholarship and influence in early Islamic politics. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذہانت، علم و فقہ اور اسلامی سیاست میں نمایاں تھیں. حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت عمر ہے نا تو ہم عنہ کہیں گے، انہوں نے 625 کے اندر شادی فرمائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن مجید کا اصل نسخہ انہوں نے محفوظ رکھا تھا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was a widow of a martyr before marrying the prophet peace be upon him. حضرت حفصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے ایک شہید کی بیوہ تھی. اور زینب بنت خزیمہ married the prophet peace be upon him in 625 CE and was known as the mother of the poor. یہ سوال بہت اہم ہے، عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ کون جانی جاتی ہے امہات المومنین میں سے مدر آف دا پور؟ وہ زینب بنت خزیمہ تھی، انہوں نے 625 کے اندر شادی فرمائی تھی. کافی زیادہ اہم MCQs ہے، بہت بار پوچھا جا چکا ہے. زینب بنت خزیمہ ڈائیڈ ودن منتھس آف میرج. جو زینب بنت خزیمہ تھی نا وہ شادی کے چند ماہ بعد وفات پا گئی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہند بنت ابی امیہ was married after being widowed and was a wise counselor. ام سلمہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیوہ تھی اور دانا مشیر تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ام سلمہ narrated many hadith and participated in early Islamic community affairs. ام سلمہ نے بہت سی احادیث روایت کی تھی اور اسلامی کمیونٹی میں کافی زیادہ وہ فعال تھیں، ایکٹیو تھیں. زینب بنت جہش was the prophet's cousin and married him in 627 کے اندر after divorcing his adopted son. زینب بنت جہش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، اور 627 کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی فرمائی تھی. پہلے وہ ان کے گود لیے بیٹے سے متعلقہ تھیں، پہلے وہ ان کے گود لیے بیٹے سے شادی تھی، پھر ان کے بعد ان سے طلاق ہوئی، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی. ہر میرج abolished pre-Islamic adoption taboos as commanded by Allah. ان کی شادی نے اسلام سے پہلے کی گود لینے کی رسم کو ختم کیا تھا. جویریہ بنت الحارث was captive from بنو مستلق. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 628 کے اندر شادی کی تھی. جویریہ بنت الحارث قیدی تھیں اور 628 کے اندر شادی کی تھی انہوں نے. جویریاز میرج لیڈ ٹو دا فریئنگ آف مینی کیپٹیوز فرام ہر ٹرائب. جو حضرت جویریہ تھی ان کی شادی سے ان کے قبیلے کے کئی قیدی آزاد ہوئے تھے. ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان میرڈ دا پروفٹ پیس بی اپون ہم ان ابیسنیا ان 628 کے اندر. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 628 کے اندر حبشہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی فرمائی تھی. ام حبیبہ واز اے ڈاٹر آف ابو سفیان ا لیڈنگ قریش چیف. ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی جو قریش کے سردار تھے. صفیہ بنت حی جو تھیں واز اے جیوش کیپٹیو who converted to Islam and married the Holy Prophet peace be upon him 629 کے اندر. صفیہ بنت حی یہودی تھیں اور اسلام قبول کیا. 629 کے اندر انہوں نے شادی فرمائی تھی. صفیہ's marriage helped reconcile Jewish tribe with Muslims. تو جو صفیہ کی شادی تھی اس سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان صلح ہوئی تھی. میمونہ جو بنت حارث تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی. 629 کے اندر انہوں نے شادی فرمائی تھی. نیک اور پرہیزگار عورت تھی. ماریا القبطیہ بور دا پروفٹ سن جن کا نام ابراہیم تھا 630 کے اندر who died in infancy. ماریا القبطیہ جو تھی انہوں نے 630 کے اندر حضرت ابراہیم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کو جنم دیا تھا جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایکسیپٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا all wives were widowed and divorced before marrying the prophet peace be upon him. واحد جو تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، باقی تمام کی تمام جو ازواج مطہرات تھیں وہ تمام کی تمام متعلقہ تھیں، طلاق یافتہ تھیں. The Prophet's marriage had social, political and humanitarian purpose. نبی کی شادیاں سماجی، سیاسی اور انسانی مقاصد کے لیے تھیں. The title ام المؤمنین mother of believers is from قرآن کی سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 6 کے اندر ہے. امہات المؤمنین کا لفظ آیا ہے اور یہ ٹائٹل دیا گیا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was the only wife during the first 25 years of Prophet peace be upon him's life. پہلے 25 سالوں میں واحد جو صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں وہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. The Prophet
did not marry any virgin except عائشہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ورجن سے شادی نہیں فرمائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر. عائشہ was married at 6 and consummated at 9 years old. اما عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نکاح کی تکمیل 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was entrusted with the safe keeping of Quran manuscript. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قرآن کا نسخہ سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. سلمہ was known for her wisdom and narrated. کتنی احادیث سلمہ نے نریٹ کی ہیں؟ 378. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا's marriage improved relation between Muslims and بنو مستلق، یعنی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے مسلمانوں اور بنو مستلق کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے تھے. حبیبہ's marriage strengthened the ties with Quraysh through her father. جو حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی اس سے ابو سفیان کے ذریعے قریش کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. صفیہ was the daughter of a Jewish tribal chief before converting to Islam. صفیہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے. میمونہ was known for her generosity and kindness. میمونہ جو ہے وہ اپنی سخاوت اور مہربانی کے لیے مشہور تھیں. The Prophet's sons all died in infancy. None survived to adulthood. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، بالغ کوئی بھی نہیں ہوا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ financially supported the Prophet peace be upon him during the early revelations. خدیجہ نے ابتدائی وحی کے دنوں میں مالی مدد کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سودا married Prophet peace be upon him to prevent her return to پیگنزم. سودا کی شادی اس لیے ہوئی تھی کہ مشرکوں کے پاس واپس نہ جائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was a major source of Islamic jurisprudence and history. عائشہ اسلامی فقہ اور تاریخ کی اہم ماخذ سمجھی جاتی ہیں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was a daughter of the second caliph عمر ابن الخطاب. جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. زینب بنت جہش میرج واز ڈیوائنلی ordained to reform social customs. زینب بنت جہش کی شادی سماجی اصلاح کے لیے تھی. اینڈ جویریا's tribe was freed from captive after her marriage. جویریہ کے قبیلے کے قیدی شادی کے بعد آزاد ہو گئے تھے. اینڈ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا's advised the Prophet peace be upon him on many important matters. Safiya's marriage symbolized peace with Jewish tribes. صفیہ کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اما صفیہ سے شادی ہوئی تھی، اس سے قبائل کے ساتھ یہودی قبائل کے ساتھ امن کی علامت جو ہے وہ یہ سمجھی جانے لگی تھی. جو میمونہ was last woman the Prophet peace be upon him married before his death. حضرت میمونہ آخری بیوی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے شادی ہوئی. The Prophet's wives played a key role in preserving and transmitting hadith. نبی کی بیویاں حدیث کی حفاظت اور روایت میں اہم انہوں نے رول ادا کیا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا's death in 619 is known as the year of sorrow. یہ بہت اہم ہے. ایک انکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک زوجہ مطہرہ یہ فوت ہوئی تھی، اسی لیے ان کو year of sorrow اس سال کو کہا جاتا ہے. سودا lived about 48 years after Prophet's death. جو حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 632 میں پردہ پوشی سے یعنی دنیا سے وصال کے بعد 48 سال تک زندہ رہی تھیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا died 678 CE about 58 years after ہجرہ. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا memorized the entire Quran. حضرت حفصہ نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا تھا. سلمہ was the first woman to perform حج after Prophet's peace be upon him's death. سلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلی خاتون تھی جنہوں نے حج ادا کیا تھا. زینب بنت خزیمہ was buried in جنت البقیع cemetery. زینب بنت خزیمہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا. جویریا's original name was برا before the Prophet changed it. جویریہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں ان کا اصل نام برا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر جویریہ رکھ دیا تھا. حبیبہ's marriage was contracted in Abyssinia by the Abyssinian king. یعنی حبیبہ کی شادی حبشہ میں حبشی بادشاہ کے ذریعے ہوئی. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا's marriage helped provide companionship to the Prophet after خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شادی تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی دور کرنے کے لیے تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد. عائشہ participated in the battle of Camel after Prophet's peace be upon him's death. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا حضرت علی کے اگینسٹ I think. حفصہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں was known for her piety and devotion to worship.
اماں حفصہ جو تھیں اپنی عبادت اور تقوی کے لیے مشہور تھیں. ام سلمہ ایڈوائز دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم آن ٹریٹی آف حدیبیہ. کافی بار پوچھا جا چکا ہے کہ ام سلمہ نے صلح حدیبیہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا. زینب بنت خزیمہ واز نون فار ہر چیریٹی ٹو دا پور. جو زینب بنت خزیمہ تھی غریبوں کی مدد کے لیے کافی مشہور تھیں. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. ان کی جو شادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ، ہم نے پہلے پڑھا 700 جو وہ قیدی ان کو رہا کیا گیا تھا. ام حبیبہ's marriage was symbol of political alliance. ام حبیبہ کی جو شادی تھی وہ ایک سیاسی اتحاد کی علامت تھی. جو صفیہ was honored and respected in the prophet's household. صفیہ کو گھر میں عزت دی جاتی تھی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا's marriage took place in 7th year of ہجرت. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شادی تھی ہجرت کے 7ویں سال میں ہوئی تھی. ماریہ القبطیہ واز اے کاپٹک کرسچن بیفور ایکسیپٹنگ اسلام. جو ماریہ قبطیہ تھی وہ قبطی مسیحی تھی بعد میں اسلام قبول کرنے سے پہلے. ابراہیم واز دا پروفیٹس ینگسٹ چائلڈ اینڈ اونلی سن ٹو سروائیو انفینسی بریفلی. 16 سے 18 ماہ کی عمر میں وفات پا گئے تھے ابراہیم جو تھے. The Prophet's wives are forbidden to remarry after his death. یعنی نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی، ان کو منع تھا یہ. The Prophet's marriages helped spread Islam through tribal alliances. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں قبائل کے اتحاد سے اسلام پھیلنے میں مددگار ثابت ہوئیں. The wives' narrations are primary source of the Prophet peace be upon him سنہ. بیویوں کی روایت سنت نبوی کا اہم ترین ذریعہ ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سپورٹ واز کروشل ڈیورنگ دا ارلی پرسیکیوشن آف مسلمز. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو مدد تھی ابتدائی مسلمانوں کی اذیتوں میں کافی زیادہ اہم ثابت ہوئی تھی. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز نون فار ہر جنرسٹی اینڈ کائنڈنس ٹو ادرز. سودا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ سخاوت اور دوسروں کے ساتھ مہربانی کے لیے کافی مشہور تھیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نالج انفلوئنس اسلامک لا اینڈ تھیولوجی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو علم تھا اسلامی قانون اور عقائد پر کافی اثر انداز ہوا. حفصہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حفصہ's preservation of Quran manuscript ensured its authenticity. یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حفاظت نے قرآن کی اصل حالت کو برقرار رکھا تھا. This is very 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 big thing. And last but not least, the Prophet's wives collectively shaped the moral and social fabric of early Islam. یعنی نبی کی بیویوں نے، نبی علیہ السلام کی بیویاں ابتدائی اسلام کے اخلاقی اور سماجی ڈھانچے کی بنیاد تھیں. تو کافی محنت لگتی ہے. پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ لائک کرنا تو مت بھولیں. اوپر لائک کا بٹن لگا ہوا اس کو ماڑا سا ہولا سا کر کے دبا تو دیں یار.